ایک بار پھر مسجد نبوی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے سعادت عطا فرمائی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سنائیں کہ ہم بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جس دین کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کا حصہ بنایا، امت محمدیہ کا حصہ بنایا، اور اس بہترین کام کے لیے ہمیں چنا، ہمارا انتخاب کیا جو نبیوں والا کام ہے، جو صحابہ والا کام ہے، اور وہ ہے دین کی دعوت کا کام۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ ایک بار پھر 15 شوال قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر بات کریں گے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ وہ عقل مند بہت تھیں اور بلند اخلاق اور کردار کے خاتون تھیں، زاہدانہ زندگی بسر کرتی، راہ خدا میں بہت فیاض تھیں، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتی، لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرتی اور برائی سے روکتی۔ حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حدیث میں اما عائشہ کے بعد کوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ فقہ معلومات، معاملہ فہمی، ذہانت، دانش مندی میں بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ جلیل القدر صحابہ اکرام، بڑے بڑے تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی رائے کی درستگی اور عقل مندی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام پر عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا بہت شاق گزرا، چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ ہی تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ کو صدمہ ہے، اس لیے آپ پہلے خود احرام کھول دیجئے، پھر صحابہ بھی اپنا احرام کھول دیں گے، اور اس مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور ایسے ہی کیا۔ اس وقت صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کی شرائط کے بدل نہیں سکتے، تو تمام صحابہ نے احرام کھول دیا۔ ان کا انتقال شوال 59 ہجری میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور جب بات ہو عمرے کی تو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سلیس عمرہ اب آپ کو دیتا ہے بہت آسان پیکج عمرہ اور حج کا۔ اس کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کی تربیتی گروپ بھی موجود ہیں، جہاں آپ یا آپ کے کوئی بھی عزیز عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ان گروپس کو جوائن کریں، اور وہاں سے عمرے کی تمام معلومات، دعائیں، اذکار، ہر چیز سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، اور یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے فوراً نمبر ڈائل کریں 0333130821، اور اللہ کے قدرت کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بہت ہنر دیا ہے، جس سے کہ وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے، اور اس کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ایسی اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور ایک چھوٹی سی مکھی سے اللہ اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا چاہیے، بالکل پردہ کرنا چاہیے۔ یہ جو عارضی محرم کی جو آج کل نئے لوگوں نے، جدید لوگوں نے یہ ایک مسئلہ نکالا ہے نا کہ تو عارضی محرم ہے، ایک شخص سے اگر شادی ہوئی ہے تو ایٹ اے ٹائم اس کے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، یا ایک عورت سے شادی ہوئی تو ایٹ اے ٹائم اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عارضی محرم کا جو ایک عجیب سا فنومینا نکلا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ تو میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، دیور، نامحرم کزنز، جتنے بھی خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد بھائی ہیں، وہ بھائی نہیں ہیں، وہ محرم نہیں ہیں، اس لیے ان سے پردہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے نا، ایسے ہی ان رشتوں سے ڈرے، اتنا ہی پرہیز کرے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ لوگوں کو ناگوار گزرے، دیکھنے والے کو برا لگے۔ سنت کو انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں سنت اپنانے کا طریقہ، اپنانے کا جاگے، رغبت ملے کہ ہمیں بھی سنت کی زندگی گزارنی ہے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت پر بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یتیموں کا خیال کرنے والا بنا دے۔
اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا آدمی اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اور دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی اس سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک اللہ رب العزت ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل اور انعام ہے۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوے کے موقع پر کپڑوں میں جو پڑ جانے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ جو پڑنا ایک مرض ہے، اس کا علاج آپ نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمائی۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کریں تو گنجائش ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے کہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ جاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 6 منٹ 28 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔